حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بطور شعر یہ نذرانہ پیش کرتے ہیں: سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، اور اصدق الصادقین سید المتقین، یعنی تمام سچ بولنے والوں میں نبوت و رسالت کے بعد اگر سب سے زیادہ کوئی سچا ہے، سب سے زیادہ کوئی صادق ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ اور تمام متقی اور پرہیزگاروں کے بعد، یعنی تمام رسولوں اور انبیاء کے بعد اگر پوری کائنات کے اندر قیامت تک سب سے بڑا کوئی متقی اور پرہیزگار ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ تو اس شعر کا مطلب میں آپ کو بتا چکا ہوں، اب سماعت فرمائیے: اصدق الصادقین سید المستقین، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ اور حضرت برہان ملت کا حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں ایک شعر بڑا مشہور و معروف ہے: الفت سرکار کا دعویٰ تو کرتے ہیں سبھی، آپ صاحب بطور خاص سماعت فرمائیں، الفت سرکار کا دعویٰ تو کرتے ہیں سبھی، الفت سرکار کا، محبت سرکار کا دعویٰ کرنے والے بہت ہیں اور قیامت تک دعویٰ کرتے رہیں گے۔ الفت سرکار کا دعویٰ تو کرتے ہیں سبھی، الفت سرکار کا دعویٰ تو کرتے ہیں سبھی، کرتے سب قربان وہ صدیق کا من چاہیے، کرتے سب قربان وہ صدیق کا من چاہیے۔ اور بیاں ہو کس، یہ حضرت برہان ملت کے اشعار نہیں ہے، کسی اور شاعر کے، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق، ہماری کیا حیثیت ہے، ہماری کیا وقت ہے، ہماری کیا اوقات ہے جو ہم اپنی زبان سے صدیق اکبر کا جو ہے مرتبہ بیان کر سکیں۔ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ ہمارے پاس وہ زبان ہے صدیق اکبر کی شان بیان کرنے کے لیے۔ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، کہ یار غار ہے محبوب خدا صدیق اکبر کا، کہ یار غار ہے محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ اور لٹایا رائے حق میں، لٹایا رائے حق میں کئی بار گھر اس محبت سے، لٹایا رائے حق میں کئی بار گھر اس محبت سے، کہ لٹ لٹ کے گھر حسن بن گیا صدیق اکبر، لٹ لٹ کے حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا۔ اور ایک شعر اور حضرت محدث اعظم کچھوجوی کا، جو علامہ سید مدنی میاں اور ہاشمی میاں کے والد محترم ہیں اور خلیفہ اعلیٰ حضرت محدث اعظم سید محمد میاں اشرفی الجیلانی کچھوجوی کا شعر بڑا جامع اور معنی ہے۔ یہ شعر پڑھنا ضروری ہے آج کی محفل میں۔ مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، وہ ہر فضیلت کے جامع ہے نبوت کے سوا، وہ ہر فضیلت کے جامع ہے نبوت کے سوا۔ نبوت کے علاوہ تمام فضیلتیں اگر کسی ذات کے پاس ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔
نبوت کے علاوہ اگر تمام خصوصیت کسی ذات کے اندر ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم اس افضل الخلق بعد الرسل، افضل البشر بعد الانبیاء کی بارگاہ میں عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوئے۔ آئیے کچھ عرض و معروض کرنے سے پہلے اپنے اسلاف اور اپنے بزرگوں کے طریقہ کار کو اپناتے ہوئے آفتاب نبوت، مہتاب رسالت، مالک شریعت، صاحب جنت، سیاح لامکانی سے بے قصا، چارہ ساز دند بندہ، نیر تابہ، گلو قبا، گلے رخا، ہم غریبوں کے غم گسار، محبوب پروردگار، ہماری اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، ارواحنا فدا حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب سینہ، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے جو ہے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ مبارک وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ابو بکر صدیق کی شان بہت عظیم اور عرفہ و اعلیٰ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ کے کوہ صفا سے، یعنی صفا نامی پہاڑ سے جب اسلام کی دعوت وہاں کے باشندوں کو دی تھی، جس پاک قلب نے سب سے پہلے اسلام کی دولت کو قبول کیا اور اپنے قلوب و اذہان کو اسلام کی روشنی سے منور کیا، وہ کوئی اور نہیں، وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ اور ابو بکر صدیق کا مقام، جن کی شان کو خود رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں آیتوں کی شکل میں بیان فرمایا، خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن کے فضائل و مناقب جو ہے حدیث کی شکل میں بیان فرمائے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابو بکر صدیق کا مقام سمجھیے آپ، سب سے مولا علی فرماتے ہیں، ابن عساکر کی روایت ہے، بڑی مضبوط روایت ہے، مولا علی فرماتے ہیں اول من اسلم من الرجال ابو بکر، سب سے پہلے اگر مردوں میں کوئی ایمان لایا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق کی شان کو سمجھیے مسلمانوں، سب سے پہلے مردوں میں ایمان لانے والے حضرت ابو بکر صدیق۔ ابو بکر صدیق وہ ابو بکر صدیق ہے جن کے والد بھی مسلمان، جن کے بیٹے بھی مسلمان، جن کے والد بھی صحابی، جن کے بیٹے بھی صحابی، جن کے پوتے بھی صحابی، جن کی بیوی بھی صحابی، جن کی بیٹی بھی صحابی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابو بکر صدیق کی ذات بابرکات وہ ذات ہے کہ فرضیت نماز سے قبل، یعنی نماز کے فرض ہونے سے پہلے نماز ادا کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ فرضیت روزہ سے قبل، یعنی روزہ کے فرض ہونے سے پہلے روزہ رکھنے والے ابو بکر صدیق ہے۔ فرضیت زکوٰۃ سے قبل زکوٰۃ دینے والے ابو بکر صدیق ہے۔ حکم امر بالمعروف، یعنی تبلیغ کا حکم آنے سے پہلے تبلیغ اسلام کرنے والے ابو بکر صدیق ہے۔ حکم حرام سے قبل زنا سے بچنے والے ابو بکر صدیق ہے۔ حکم حرام سے قبل شراب سے بچنے والے ابو بکر صدیق ہے۔ حکم حرام سے قبل کذب، جھوٹ، غیبت سے بچنے والے ابو بکر صدیق ہے۔ حکم حرام سے قبل ہر قسم کی ظلم و بربریت کرنے سے بچنے والے ابو بکر صدیق ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آگے بڑھتے چلیے، ابو بکر صدیق کی کیا ذات ہے آپ سمجھیے۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس شخصیت کی ذات کو والذی جاء بالصدق سے تعبیر کیا وہ ابو بکر صدیق ہے۔ جس کی ذات کو اذ یقول لصاحبہ سے تعبیر کیا وہ ابو بکر صدیق ہے۔ جس کی ذات کو لا تحزن ان اللہ معنا سے تعبیر کیا وہ ابو بکر صدیق ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس ذات گرامی کے لیے ثانی اسرائیل کا لفظ استعمال کیا وہ کوئی اور نہیں ابو بکر صدیق ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ المکرمہ سے
जिस शख्सियत ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत के लिए मदीनतुल मुनव्वरा की जानिब निकले थे, वो कोई और नहीं, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जिसने मेरे आका मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों पर 40,000 दीनार रख कर रख दिए थे, वो कोई और नहीं, अबू बकर सिद्दीक है। जिसने हजरत बिलाल को आजाद कराया, वो कोई और नहीं, हजरत अबू बकर सिद्दीक है। जिसने आमिर बिन मुगीरा को आजाद कराया, वो कोई और नहीं, हजरत अबू बकर सिद्दीक है। जिसने अपने कंधे पे मेरे आका को उठाया, वो कोई और नहीं, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक है। जो गारे सौर में सबसे पहले दाखिल हुए, वो कोई और नहीं, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और आगे पढ़िए, जिसने मेरे आका को अपनी गोद में सुलाया, वो कोई और नहीं, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शान हज़रत सिद्दीक़ अकबर, शान हज़रत सिद्दीक़ अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिसने गारे सौर में सांप का डसना बर्दाश्त किया, वो कोई और नहीं, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक है। और जिनके चेहरे पर नबूवत और रिसालत के कतरे गिरे, वो कोई और नहीं, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक है। और आका ने अपनी हयात ज़ाहिरी में जिनको अपनी इमामत के मनसब का वारिस बनाया, वो कोई और नहीं, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शान सिद्दीक़ अकबर, शान सिद्दीक़ अकबर, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत अबू बकर सिद्दीक हर मकाम पर अरफा वाला है। कोई ऐसा मकाम नहीं है जहां हजरत अबू बकर सिद्दीक पीछे हो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत अबू बकर सिद्दीक के ईमान लाने का भी मामला बड़ा निराला है। आप वो वाक़या सुनेंगे तो ईमान ताज़ा हो जाएगा। मचल के कहो सुभान अल्लाह। सुनना चाहते हो ना? एक मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अभी ईमान नहीं, आप मुल्क शाम के लिए तिजारत की गर्ज से, व्यापार, पहले तिजारत करते थे, दूसरे मुल्कों में जाते थे, अपने सामान को बेचते थे। तिजारत की गर्ज से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सफ़र पर निकले, मुल्क शाम पहुँचे, रात हो गई। एक गिरजा घर के पास आपने अपना क़याम फरमाया और वही लेट गए। आँख लग गई। ख्वाब में क्या देखते हैं कि एक चाँद आपकी जानिब आ रहा है और आपकी गोद में आ गया और आपने उसको पकड़ लिया। ख्वाब से बेदार हुए। वही गिरजाघर था यहूदियों का। बुहेरा राहिब नामी एक आलिम था यहूदियों का। उससे इस ख्वाब की सुबह उठने के बाद ताबीर आपने पूछी कि इस ख्वाब की ताबीर क्या है। बुहेरा राहिब ने पूछा कि पहले आप ये बताओ आपका नाम क्या है। कहा मेरा नाम अबू बकर है। कहा आप किस शहर के रहने वाले, किस मुल्क के रहने वाले। कहा मैं अरब का रहने वाला हूँ और अरब में मक्का शहर का रहने वाला हूँ। कहा आप किस खानदान से हैं। कहा मैं खानदान कुरैश से हूँ। कहा मुबारक हो। क्या कहा? मुबारक हो, आपके खानदान में, आपके वतन मक्का में की सरजमीन पर एक नबी जिनका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा, वो मबरूस होने वाले हैं। आप उनकी हयात ज़ाहिरी में उनके वजीर बनेंगे और बादे मिसाल आप खलीफा बनेंगे। और जब आप गारे सौर में दाखिल होंगे, इस हाल में कि सरकार का सरे मुबारक आपकी गोद में होगा। ये ख्वाब की ताबीर सुनने के बाद बुहेरा राहिब से
حضرت ابو بکر صدیق سفر سے واپس ہوئے، مکہ المکرمہ پہنچے، میرے آقا کوہ صفا میں دعوت اسلام دے رہے ہیں، آپ گئے اور آپ نے کہا مجھے کلمہ پڑھا دیجیے، کلمہ پڑھا دیجیے۔ آقا نے کلمہ پڑھایا، حضرت ابو بکر صدیق اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد آپ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے یہ سنا ہے کہ جو نبی اور رسول ہوتا ہے وہ معجزہ دکھاتا ہے، میں اپنے ایمان کو اور مضبوط کرنا چاہتا ہوں، کوئی معجزہ مجھے دکھا دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قربان جاؤ مسلمانوں، ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسے ہی عالم الغیب نہیں مانتے، بہت سی روایتیں، بہت سی احادیث، بہت سے واقعات، قرآن کی دلیلیں موجود ہیں، بھری پڑی ہیں، اس واقعے کے اندر بھی علم غیب موجود ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ، ایمان کی تقویت کے لیے، ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے کوئی معجزہ دکھا دے، کیونکہ جو نبی اور رسول ہوتا ہے وہ معجزہ دکھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، کیا تم ملک شام نہیں گئے تھے؟ ملک شام میں جب تم ایک گرجا گھر کے پاس رکے اور رات میں تم نے خواب دیکھا کہ تمہاری گود میں چاند آ رہا ہے اور تم نے اس چاند کو پکڑ لیا، اور اس کے بعد جب صبح بیدار ہوئے تو بحیرہ راہب نامی ایک عالم کے پاس، یہودی عالم کے پاس تم نے اس کی تعبیر پوچھی اور پوچھا اس تعبیر کا مطلب کیا ہے؟ اے ابو بکر، کیا بحیرہ راہب نے یہ نہیں بتایا تھا کہ تمہاری سرزمین پر ایک آخری نبی مبعوث ہونے والا ہے جس کا نام محمد رسول اللہ ہوگا؟ کیا یہ میرا معجزہ نہیں ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان حضرت صدیق اکبر، شان حضرت صدیق اکبر، ذکر شہید کربلا، نعرہ رسالت۔ میرے آقا فرماتے ہیں، اے ابو بکر، اس سے بڑا بھی کوئی معجزہ چاہیے، اس سے بڑا بھی کوئی معجزہ چاہیے۔ ابو بکر صدیق نے کہا، بس حضور، میری تو دنیا اور آخرت کامیاب ہو گئی، میرا بیڑا پار ہو گیا۔ زبان حال سے ابو بکر صدیق فرما رہے تھے کہ میرا تو بیڑا پار ہو گیا، آقا میری زندگی سنور گئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو مقبولیت آقا کی بارگاہ میں صحابیوں میں تھی، وہ کسی اور کو وہ مقبولیت حاصل نہیں تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ابو بکر صدیق کی مقبولیت رب کی بارگاہ میں کیا تھی، اس کو بھی سمجھیے آپ۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو ایک انگوٹھی عطا فرمائی اور کہا، اے ابو بکر، کسی نقاش کے پاس جاؤ، نقاش بولتے نقش کرنے والا، اس کے پاس جاؤ اور اس میں لکھواؤ لا الہ الا اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق اس نقاش کے پاس گئے اور کہا، اے نقاش، اس میں لکھ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب اس نقاش نے انگوٹھی کو تیار کر لیا، حضرت ابو بکر صدیق اس انگوٹھی کو لے کر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، میں نقاش سے لکھوا کر لایا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس وقت اس انگوٹھی کا معائنہ کیا، جس وقت اس انگوٹھی کو دیکھا، اس انگوٹھی کے اندر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر صدیق۔ حضرت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا، اے ابو بکر، یہ معاملہ کیا ہے؟ میں نے تو تم سے صرف ایک نام کے لیے کہا تھا لا الہ الا اللہ، اور یہ محمد الرسول اللہ اور ابو بکر صدیق کی زیادتی انگوٹھی کے اندر کیسے ہوئی؟ حضرت ابو بکر صدیق
बारगाह मुस्तफा में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे गवारा नहीं था कि जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह बोला जाए वहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह न बोला जाए, इसलिए मैंने इस नाम के साथ, क्योंकि ये मुझे गवारा नहीं है कि ला इलाहा इल्लल्लाह से मोहम्मद रसूलुल्लाह जुदा हो, इसलिए मैंने ये दो नाम, मतलब एक नाम का इजाफा किया। लेकिन ये तीसरा मेरा नाम किसने इजाफा किया मुझे नहीं मालूम, न मैंने नक्काश से कहा कि मेरे नाम का इजाफा कर दिया जाए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, उसी वक्त सरकार और हजरत अबू बकर सिद्दीक के दरमियान ये गुफ्तगू और ये मुकालमा चल रहा है। हजरत सिदरा के मकी हजरत जिब्रील अमी बारगाह मुस्तफा में हाजिर होते, या रसूल अल्लाह, ये तीसरा नाम मैंने लिखा है, अबू बकर सिद्दीक मैंने लिखा है। या रसूल अल्लाह, अबू बकर सिद्दीक को ये पसंद नहीं है कि रब के नाम से आपका नाम जुदा हो, और आपके रब को ये पसंद नहीं है कि आपके नाम से अबू बकर सिद्दीक का नाम जुदा हो। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये शान है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। मुहद्दिस आज़म को बड़ा जामे और माने शेर है, मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, वो हर फजीलत के जामे हैं नबूवत के सिवा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और मकाम को समझिए अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। आपको अफज़लुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ कहा जाता है, अफज़लुल रुसूल बादल खुल्क़ कहा जाता है। क्या मतलब है इसका कि नबूवत और रिसालत के बाद, नबियों और रसूलों के बाद अगर पूरी आयना, पूरी कायनात के अंदर, पूरे आलम के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर किसी शख्सियत का मकाम बुलंद व बाला है तो वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। हज़रत उमर फारूक आज़म फरमाते हैं कि तमाम उम्मत के ईमान वालों को ईमान को वज़न किया जाए और एक तरफ हजरत अबू बकर सिद्दीक के ईमान को वज़न किया जाए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक का ईमान तमाम मोमिनों के ईमान से वज़नदार होता। और आप फरमाया करते थे कि काश में अबू बकर सिद्दीक के सीने का एक बाल होता। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक बड़ी मशहूर और मारूफ हदीस पाक आपको सुनाता हुआ चलूं। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी हैं और हमारे प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहरात में से यानी बीवी हैं आप, और हम तमाम मोमिनीन की माँ हैं, और आप तमाम अज़वाज मुतहहरात में सबसे बड़ी आलिमा थी। क्या थी? सबसे बड़ी इल्म वाली थी हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर किसी को सरकार की सोहबत मिली है अज़वाज मुतहहरात में से, यानी आपकी बीवियों में से, तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु। आपके विसाल के बाद भी बहुत सालों तक हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हयात रही। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब सहाबा इकराम किसी मसले में उलझ जाया करते थे और उस मसले का हल नहीं मिलता तो जानते हैं किसके पास जाते थे? हजरत आयशा सिद्दीक़ा के पास जाते थे। और आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उस मसले को चुटकियों में हल कर दिया करती थी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक मर्तबा चांदनी रात है, तारे निकले हुए हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के काशाने अक़दस में। एक बात और बता दूं आपको, जो हुज़ूर का रोज़ा अनवर बना है ना, वो हजरत आयशा सिद्दीक़ा के हुजरे में बना है। वो एक शेर है बड़ा मशहूर और मारूफ, वो खानकाह रब्बानिया का शेर है, वहाँ के सईद हजरत शायद गाजी रब्बानी का शेर है। बड़ा मुझे अच्छा लगता है, वो शेर सुना दूँ आपको, हज वालों के लिए है। आबे ज़मज़म से बावुज़ू होकर, आबे ज़मज़म से बावुज़ू होकर हुजरे आयशा को देखेंगे। आबे ज़मज़म से बावुज़ू होकर हुजरे आयशा को देखेंगे। मतलब क्या? आबे ज़मज़म से वुज़ू करके सरकार के रोज़े को देखेंगे। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जब विसाल हुआ तो आप हजरत आयशा के हुजरे में थे, और नबी के लिए कायदा है, एक उसूल है कि नबी का विसाल जहाँ होता है वही उनकी तदफीन की जाती है, वही उनको बज़ाहिर दफन किया जाता है। तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा के हुजरे ही में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ
اور آپ کی وہیں تدفین ہوئی. اس لیے غازی ربانی فرمایا تھا کہ آب زمزم سے باوضو ہو کر حجرہ عائشہ کو دیکھیں گے. تو عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں آقا بستر استراحت پر جلوہ افروز تھے. چاندنی رات تھی، چاند نکلا ہوا تھا، تارے نکلے ہوئے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، اے میرے سرتاج یا رسول اللہ، کیا آسمان کے تاروں کے برابر آپ کے کسی صحابی کی نیکیاں ہیں؟ دیکھیے عائشہ صدیقہ کا ایمان. آج جو لوگ علم غیب پر سوال کرتے ہیں وہ اس حدیث پاک کو پڑھ لیں. کہاں کہاں علم غیب ثابت کیا جائے، کہاں کہاں پتہ نہیں. وہ پڑھتے تو ضرور ہے لیکن ان کی عقلوں میں نہیں گھستا ہے. وہ شعر علامہ عبد المصطفیٰ حشمتی ایک جملہ بولتے ہیں، خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. پڑھتے سب ہے لیکن عقلوں میں نہیں گھستا. اور ہم پڑھتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، کیونکہ رب تبارک و تعالی ہم سے دین چھینتا نہیں ہے بلکہ ہمیں اور دین دیتا ہے. تو خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ اپنی وقت کی خواتین میں سب سے بڑی عالمہ، ازواج مطہرات میں سب سے بڑی عالمہ. حضرت عائشہ صدیقہ کا مقام ابھی بتا چکا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ کا یہ ایمان تھا کہ حضور جانتے ہیں آسمان میں کتنے تارے ہیں، حضور جانتے ہیں آسمان میں تاروں کی گنتی کیا ہے. اس لیے سوال اسی سے کیا جاتا ہے جس سے جواب ملے. آج مثال کے طور پر کوئی مجھ سے مسئلہ پوچھنے آتا تو اس کو امید رہتی ہے نا کہ ارے مفتی صاحب اس کا مسئلہ بتا دیں گے، اگر جواب ابھی نہیں بتائیں گے تو بعد میں بتا دیں گے، لیکن بتا دیں گے جب تو آئے گا. اور اگر مجھے کچھ نہیں آتا ہو، کچھ بھی نہ ہو، تو آدمی کیوں آئے گا، کیوں جائے گا؟ کسی جو ہے بڑھئی کے پاس جا کر کہے کہ آپ مجھے بتا دیجئے کہ جو ہے سجدہ صحب کہاں کہاں واجب ہوتا ہے، وہ کہاں سے بتائے گا؟ یہ تو کوئی مطلب نہیں ہے. جو جس چیز کا جانکار ہوتا ہے اسی سے اس کا سوال کیا ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ، میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو، حضرت عائشہ صدیقہ سوال انہی ذات سے کر رہی ہے جو اس کا جواب دے سکتے ہیں. نہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ سوال کیوں کرتی؟ تو آپ نے پوچھا کہ آسمان کے تاروں کے برابر یا رسول اللہ، کیا آپ کے کسی صحابی کی نیکی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میرے ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں. اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ، عمر فاروق اعظم کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں، میرے والد حضرت ابو بکر صدیق کی نیکی کا کیا معاملہ ہے، ان کی نیکیوں کا کیا حال ہے؟ آقا فرماتے ہیں، اے عائشہ، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف اور ابو بکر صدیق کی گائے سور کی ایک نیکی عمر کی تمام نیکیوں پر بھاری ہے. تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ مقام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حاضرین مجلس، یہ خوش بختی کی بات ہے کہ ہم اور آپ یہاں فیض اٹھا رہے ہیں. یہ محفل پہلے بھی بتا چکا ہوں، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ. جس جگہ بھی اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں وہاں رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے. آج ہم اور آپ کسی جو ہے تین کے سائے میں نہیں بیٹھے، بظاہر یہ تین ہے لیکن رحمت الہی کے سائے میں بیٹھے ہوئے، رحمت و انوار کے سائے میں بیٹھے ہوئے. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مولا علی فرماتے، یہ روایت بھی سنیے کیا شان ہے ابو بکر صدیق کی. آقا فرماتے حضرت ابو بکر صدیق کو مخاطب کر کے حضرت علی اس کو روایت کر رہے ہیں، حضرت علی بھی وہاں موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے، اے ابو بکر، حضرت آدم سے لے کر مجھ تک، آقا فرماتے ہیں اے ابو بکر، حضرت آدم سے لے کر مجھ تک جتنے لوگ ایمان لائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایمان کا ثواب مجھے عطا فرمائے. اور اے ابو بکر، میرے پاس صبح قیامت تک
जितने लोग ईमान लाएंगे अल्लाह तबारक व तआला उनके ईमान का सवाब तुम्हें अता फरमाएगा। ये मकाम है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला, यानी ईमान हम लाएंगे सवाब अबू बकर सिद्दीक को मिलेगा। ईमान हमारी नस्लें ईमान वाली रहेंगी, सवाब हजरत अबू बकर सिद्दीक को, और सुबह क़यामत तक ये सिलसिला चलता रहेगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत फरमाया करते थे, बहुत अकीदत रखते थे। इतनी अकीदत कोई नहीं रखता था जितनी अबू बकर सिद्दीक रखते थे। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आका की बारगाह में हाजिर हुए और कहा, या रसूल अल्लाह, आज हम चल के खाने काबा में यानी मस्जिद हराम में एलानिया नमाज अदा करेंगे, एलानिया नमाज अदा करेंगे और आप वहां खुतबा देंगे। हुजूर ने फरमाया, अभी मुनासिब नहीं है अबू बकर, अभी ठीक नहीं है। नहीं कहा, हुजूर मैं ये चाहता हूँ, मैं आपका गुलाम हूँ कि आज आप मस्जिद हराम में खुतबा दें और हम लोग मस्जिद हराम में आपके खुतबे को सुने। पहला खुतबा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एलानिया मस्जिद हराम यानी खाबा काबा पर के पास खड़े होकर दिया था, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक की गुजारिश पर दिया गया। जिस वक्त कुफ्फार और मुशरिकीन ने देखा कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हैं और हजरत अबू बकर सिद्दीक ने लाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुतबा देने के लिए यहाँ खड़ा किया, जबकि हजरत अबू बकर सिद्दीक की इज्जत और शराफत ऐसी थी कि मक्के के लोग अगरचे ईमान नहीं लाए थे, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक की अजमत को मानते थे, उनकी सदाकत को मानते थे, उन्हें सादिक मानते थे, उन्हें सच्चा मानते थे, उनका बड़ा अदब और एहतराम करते थे। लेकिन जिस वक्त हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा के पास खड़े होकर खुतबा दिया, सब के सब कुफ्फार और मुशरिकीन, चाहे वो उतबा हो, चाहे वो शैबा हो, अबू जहल हो, सब के सब हजरत अबू बकर सिद्दीक पर टूट पड़े और आप पर हमला कर दिया। इतना जबरदस्त हमला किया कि आप लहू लड़ जो है खून से आलूद हो गए, और ऐसे आलूद हो गए खून से, इतने सख्त जख्मी हो गए कि लगता था कि अब हजरत अबू बकर सिद्दीक की रूह का जिस्म से जो है परवास कर जाएगी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उसी दिन हजरत अमीर हमजा ईमान लेकर आए, क्योंकि जो है अबू जहल ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर कमान मारी और अमीर हमजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। आप उस वक्त ईमान नहीं लाए थे, लेकिन जिस वक्त आपको पता चला कि अबू जहल ने कमान मारी है, आप किसी जगह और थे, वहाँ खबर मिली, फौरन आप जो है सवारी में घोड़े से दौड़ते हुए आए और जो है अबू जहल को बहुत मारा और कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मेरे भतीजे मोहम्मद रसूलुल्लाह को कमान मारी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे और कहा, है भतीजे, तू जिस रब का कलमा पढ़ता है मुझे भी उस रब का कलमा पढ़ा। उसी वक्त हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईमान लेकर आए थे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत अबू बकर सिद्दीक इतने जख्मी हो गए, आपको आपके जो कुंबे के आप जिस कबीले के थे उसका नाम था बनु तमीम, खानदान कुरैश था, लेकिन उसकी शाखें अलग अलग थी। बनु हाशिम अलग थे, हुजूर उस कबीले से थे, हजरत अली उस कबीले से थे, बनु तमीम से। बनु तमीम के लोगों को जब पता चला कि हमारे कबीले के आदमी वो भी है, हजरत अबू बकर को इतना कुफ्फार और मुशरिकीन ने जो है तकलीफ दी है, बनु तमीम के तमाम लोग आ गए और आपको उठाकर घर ले गए। आपकी हालत बहुत खराब, ऐसा लगता था कि अब जान निकल जाएगी। आपको शाम को होश आया, जिस वक्त होश आया, देखिए अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत अपनी जान पर बनी है। आप जैसे ही होश आया, आपकी वालिदा आपके पास मौजूद थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, वालिदा हुजूर का क्या हाल है, हुजूर का क्या मामला है, आप कैसे हैं? आपकी वालिदा उस वक्त ईमान नहीं लाई थी। कहा है अबू बकर, तुम अपनी हालत की फिक्र करो, तुम्हारी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं
اب بھی حضور کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اور حضور کے جو ہے وجہ ہی سے یہ حال تمہارا ہوا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابو بکر صدیق کی زبان پر اگر کوئی الفاظ تھے تو وہ یہ تھے کہ یہ بتاؤ حضور کا کیا حال ہے۔ آپ نے اپنی والدہ سے فرمایا کہ آپ جائیں، عمر فاروق اعظم کی بہن ہے جن کا نام ام جمیل ہے، ان کے پاس جائیں، وہ بھی ابھی چھپ کر ایمان لائی ہیں، وہ بتائیں گی حضور کیسے ہے۔ ابھی عمر فاروق اعظم ایمان نہیں لائے، آپ ان کے پاس جاتی ہے، وہ پہلے منع کر دیتی مجھے نہیں معلوم۔ ایسے حالات بن گئے تھے کشمکش کے۔ پھر حضرت ام جمیل خود آتی ہیں اور آتی ہے اور کہتی ہے حضرت ابو بکر صدیق سے کہ اے ابو بکر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حضرت ارقم کے گھر میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحیح و سلامت ہے۔ اب اس ٹائم آپ کو زخمی کیا گیا، پانی کا ایک قطرہ بھی اور ایک دانہ بھی آپ نے اپنے جسم سے حلق کے نیچے سے نہیں اتارا جسم کے اندر۔ آپ اپنی والدہ سے فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق، محبت دیکھی ابو بکر صدیق کی، کہا جب تک میں اپنے آقا کا دیدار اپنی ماتھے کی نگاہوں سے نہ کر لوں گا اس وقت تک پانی کا ایک قطرہ اپنے گلے کے نیچے نہیں اتاروں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے ساتھ حضرت ارقم کے گھر پہنچے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جس وقت دیدار کیا، کہا حضور میں نے یہ عہد کیا تھا چاہے میں مر جاؤں گا جب تک آپ کا دیدار نہیں کر لوں گا پانی کا ایک قطرہ اور دوا کا ایک قطرہ گلے کے نیچے سے نہیں اتارا۔ تو یہ محبت ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو پانی کھلایا اور کچھ کھلایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ ایسی محبت کرنے والے ہیں کہ اپنی جان پر بنی، اس لیے تو وہ شعر برہان ملت کا جہاں مال کی بات آتی ہے تو ابو بکر صدیق کا کوئی ثانی نہیں ہے، جہاں جان کی بات آتی ہے تو ابو بکر صدیق کا کوئی ثانی نہیں۔ آپ اس واقعے سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو دین کی راہ میں خرچ کرے گا؟ حضرت عمر فاروق اعظم کھڑے ہوئے اور دل میں یہ خیال کرنے لگے کہ آج میں ابو بکر سے سبقت لے جاؤں گا، آج میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا، آج میں زیادہ مال دین اسلام کے لیے خرچ کروں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس نیت سے حضرت عمر فاروق اعظم اپنے گھر کی جانب نکلے اور وہاں ابو بکر صدیق نکل گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عمر فاروق اعظم اپنے گھر کا آدھا مال، کل مال کا، تمام مال و دولت کا آدھا حصہ لیا اور جو ہے آدھا حصہ لے کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور کہا یا رسول اللہ، یہ میری جانب سے اسلام کی راہ کے لیے، اسلام کے خرچ کے لیے، دین اسلام کے لیے فی سبیل اللہ، اس کو جو ہے آپ قبول فرمائیں۔ کہا عمر کتنا مال لے کر آئے ہو؟ کہا پورے مال کا آدھا حصہ لے کر آیا ہوں، آدھا مال گھر میں بچوں کے لیے اور آدھا مال یہاں لے کر آیا ہوں۔ اب حضرت ابو بکر صدیق آ رہے ہیں، اب ابو بکر صدیق، سبحان اللہ بولو، کہاں دے کر آیا؟ یہ اچھی بات ہے۔ اب ابو بکر صدیق آ رہے ہیں، کہاں ہے ابو بکر صدیق کے جسم پر کون سا لباس تھا؟ کمبل پہنے ہوئے تھے، کمبل پہنے ہوئے تھے اور بٹن ببول کے درخت کے کانٹوں کے لگے ہوئے۔ کہا ابو بکر ابھی کوئی اور لباس پہن کر گئے تھے اور یہ لباس پہن کر آئے ہو؟ کہا حضور جو کچھ تھا میرے گھر میں، برتن، مال، حد کی اپنا لباس تک سب کچھ دین راہ کے لیے۔ اسی وقت حضرت جبریل امی حاضر ہوئے۔ حضرت جبریل امی بھی وہی لباس پہنے جو ابو بکر صدیق پہنے، کمبل کا لباس، اور جو ہے اس میں بٹن کے طور پر ببول کے درخت کے کانٹے لگے ہوئے۔ کہا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امی، آپ سید الملائکہ ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، آپ ایسا لباس پہن کر آئے؟ کہا رب تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ آج جو لباس میرے صدیق نے پہنا ہے تمام فرشتے اسی لباس کو پہنے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ شان ہے
اس لیے تو برہان ملت فرماتے ہیں الفت سرکار کا دعویٰ تو کرتے ہیں سبھی، الفت سرکار کا دعویٰ تو کرتے ہیں سبھی، کر دے سب قربان وہ صدیق کا من چاہیے، اور دامن سایہ رحمت یوں تو مل سکتا نہیں۔ ایک شعر اس سے پہلے اسی سے کڑی سے جڑا ہوا ہے، یہ شعر دمدار ہے، اور آج کے دور کے حساب سے جس کو دیکھو حشر کی شدت سے بچنے کے لیے، اور اسے قیامت میدان محشر کا عالم ہوگا، نفسی نفسی ہوگا، بھائی بھائی کا نہیں ہوگا، باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، شوہر بیوی کی نہیں ہوگی، بیوی شوہر کا نہیں ہوگا، کوئی کسی کا حال پرسان حال نہیں ہوگا، سوا نیزے پر سورج ہوگا، تابے کی زمین ہوگی، سب نفسی نفسی کے، سب کو اپنی پڑی ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ تو حضور برہان ملت فرماتے ہیں کہ جس کو دیکھو حشر کی شدت سے بچنے کے لیے، کہہ رہا ہے ان کی رحمت ان کا دامن چاہیے، کہہ رہا ہے ان کی رحمت ان کا دامن چاہیے، اور سایہ دامان رحمت یوں تو مل سکتا نہیں، سایہ دامان رحمت یوں تو مل سکتا نہیں، سنیت کا خوب گہرا رنگ اور روح چاہیے، سنیت کا خوب گہرا، کوئی بھی جو پکا سنی نہیں ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے، اس کو سایہ دامان رحمت آقا کا دامن نصیب نہیں ہوگا، جو وفادار ہوگا وہی جنت کا حقدار ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ ہر مقام پر، جس بھی مقام پر دیکھیں، حضرت ابوبکر صدیق جو ہے عرفہ و اعلیٰ نظر آتے ہیں۔ تمام صحابیوں میں اگر کسی کا مقام ہے، ایک مقام پر اور آقا فرماتے ہیں، ایک مضبوط روایت پیش کرتا ہوں، آقا نے فرمایا، حضرت علی روایت کرتے ہیں اس کو، 3 مرتبہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اے علی تمہاری خلافت کے بارے میں عریضہ پیش کیا، 3 مرتبہ کہا کہ میں اپنے وعدے وصال علی کو خلیفہ بناؤں، اس کے لیے رب کی بارگاہ میں آپ نے استغاثہ کیا، جواب آیا نہیں، ابوبکر صدیق بنیں گے پہلے۔ 3 مرتبہ اے علی میں نے سوال کیا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، جواب آیا ابوبکر صدیق خلیفہ۔ تو یہ شان ہے ابوبکر صدیق۔ ابوبکر صدیق جہاں صحابی رسول ہے، وہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں، ہے کہ نہیں سسر؟ حضرت عائشہ سے دیکھیے مقام، دیکھیے کتنا بلند و بالا ہے کہ جو ہے 2 صحابی آپ کے سسر ہیں، یعنی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم، اور 2 صحابی آپ کے داماد ہیں، یعنی حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا علی، 2 سسر 2 داماد۔ تو یہ معاملہ ہے چاروں صحابی کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ اعلیٰ حضرت کا بڑا مشہور و معروف شعر ہے، صدق و عدل و کرم اور ہمت میں، صدق و عدل و کرم اور ہمت میں، صدق سے مراد حضرت ابوبکر صدیق ہے، عدل سے مراد حضرت عمر فاروق اعظم ہے، اور کرم یعنی سخاوت سے مراد حضرت عثمان غنی ہے، اور ہمت و طاقت و قوت سے مراد حضرت مولا علی ہے۔ صدق و عدل و کرم اور ہمت میں 4 سو شہرے ہیں چاروں کے۔ جب بھی ذکر ہوتا ہے، جہاں سخاوت کی بات آتی ہے، جہاں صداقت کی بات آتی ہے، جہاں عدالت کی بات آتی ہے، جہاں شجاعت اور طاقت اور بہادری کی بات آتی ہے، عزیزان ملت اسلامیہ، جب صداقت کا ذکر ہوگا ابوبکر صدیق کا ذکر ہوگا، جب عدالت اور انصاف کا ذکر ہوگا حضرت فاروق اعظم کا ذکر ہوگا، جب سخاوت اور کرم کا ذکر ہوگا حضرت عثمان غنی کا ذکر ہوگا، اور جب شجاعت و بہادری کا ذکر ہوگا حضرت مولا علی کا ذکر ہوگا، اور جب شہادت کا ذکر ہوگا امام حسین کا ذکر ہوگا، اور جب امامت کا ذکر ہوگا امام اعظم کا ذکر ہوگا، اور جب کرامت کا ذکر ہوگا غوث اعظم کا ذکر ہوگا، اور خواجہ
قریب نماز کا ذکر ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ جو نفوس قدسیہ ہیں، انہی کے صدقے میں ہمیں ایمان کی دولت ملی ہے۔ واقعات بہت سے رہتے ہیں، ذہن میں جو باتیں آتی ہیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا جاتا ہوں، وقت کافی ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صدیق اکبر سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیے۔